النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا السنة قد أميتة بعدي. معزز سامعین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص میری سنتوں میں سے کوئی ایک ایسی سنت کو زندہ کرتا ہے جو سنت مر چکی ہے، یعنی لوگ اس پر عمل نہیں کرتے ہیں، تو اس سنت پر عمل کرنے والے کو، اس سنت کو زندہ کرنے والے کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا کہ اس سنت پر عمل کرنے والے کو ثواب ملتا ہے. یعنی کوئی ایسے سنت کو ایجاد کر کیا ہے، ایسے سنت کو لوگوں کو بتلاتا ہے، سکھلاتا ہے اور لوگ اس پر عمل کرنے لگتے ہیں، تو اس عمل کرنے والے کے برابر اس کہنے والے کو، اس سنت کو زندہ کرنے والے کو ثواب ملتا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں کہ جس طرح سنت پر عمل کرنے والے کو ثواب ملتا ہے، سنت کو زندہ کرنے والے کو بھی برابر ثواب ملے گا، اس میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی. آگے کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایسے گمراہی کو ایجاد کرتا ہے، ایک ایسے گناہ کے کام کو ایجاد کرتا ہے جس پر اللہ اور اس کا رسول راضی نہیں ہے، اللہ اور اس کا رسول اس چیز کی تعلیم نہیں دیتا ہے، کوئی ایسا کام ایجاد کر دیا لوگ، تو اس پر عمل کرنے والے کو بھی گناہ ملے گا، اور جو اس خرابی کو، اس غلط کام کو ایجاد کرتا ہے، اس معلوم ہوا اچھے چیزوں کو ایجاد کرنا، سنت کو ایجاد کرنا ہم پر ضروری ہے تاکہ سنت پر بھرپور عمل ہو. میرے بھائیو، آپ جانتے ہیں کہ سنت کہتے کسے؟ سنت کا مفہوم کیا ہے؟ سنت کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کو، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسا کام کر کے دکھایا جسے ہم کو بھی کرنا چاہیے، یہ بھی سنت ہے. اور کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان سے کہا ہو کہ ایسا کرو، ایسا کرو، ایسا کرو، یہ بھی سنت ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی ایسا کام ہو رہا ہو، صحابہ ایسا کام کرتے ہو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا، منع نہیں کیا، جس کو عربی زبان میں تقریر کہتے ہیں، یہ بھی سنت ہے. معلوم ہوا سنت تین طریقے کا ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کو سنت کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو سنت کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریر کو، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کام ہوا، اللہ کے رسول نے اسے منع نہیں کیا، یہ بھی سنت ہے. معلوم ہوا سنت پر عمل ہو، کسی طریقے پر سنت پر عمل کرنا چاہیے. اب میں نے آپ کے سامنے اتنی لمبی تمہید اس لیے باندھی کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. آپ مومنوں کو نصیحت کیجیے، بار بار بتلائیے، مومنوں کو بار بار جتنا ہو سکے بتلائیے. مومن کو نصیحت، مومن کو بتلانا مومن کو نفع پہنچاتی ہے، نفع بند ہوتا ہے مومن کے لیے. اس لیے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں ایک اہم مدعا، ایک اہم بات، ایک اہم معاملہ آپ کے سامنے گفتگو کرنے جا رہا ہوں. امید کرتا ہوں آپ لوگ، ہم لوگ اور ہم اہل بستی والے تمام لوگ اس پر کھلی طور پر اس سنت کو زندہ کریں، اس سنت کو ہاتھوں ہاتھ لیں اور اس سنت پر جتنا ہو سکے عمل کریں. کیونکہ سنت پر عمل تو ہو رہی ہے مگر کہیں نہ کہیں کوتاہی ہے، کہیں نہ کہیں کمی ہے، جس کو پورا کرنا بھی ہم اہل بستی والوں کے لیے ضروری اور لازم ہے. وہ سنت کیا ہے؟ وہ سنت ہے فطرانہ، جس کو زکات الفطر کہتے ہیں اور اپنی زبان میں فطرہ کہتے ہیں. میرے بھائیوں، یہ جان لیجیے فطرہ کسے کہتے ہیں. فطرہ کہتے ہیں عید، فطرہ کہتے ہیں رمضان کے آخر میں، آخری عشرے کے آخر دنوں میں عید کی نماز سے پہلے کوئی چیز اللہ کے راہ میں دے دینا. آگے بتلاؤں گا کیا چیز دینا ہے، کیا نہیں دینا. عید سے پہلے کوئی چیز ہم دیتے ہیں، اس کو فطرہ کہتے ہیں. فطرہ کی حکمت کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر طہرۃ للصائم من الرفث ومن اللغو وطعمۃ للمساکین. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فطرہ مسلمانوں پر فرض کر دیا گیا ہے. حکمت کیا ہے؟ حکمت یہ ہے کہ روزہ دار
کے روزے میں کوئی کمی واقع ہو گئی، کوئی تقصیر ہو گیا، کوئی غلطی ہو گئی، روزے کے حالت میں کوئی ایسا عمل کر دیا جو عمل نہیں کرنا چاہیے، ہو گیا، انسان کے ناطے غلطیاں ہوتی رہتی ہے، غلطیاں ہو جاتی ہیں، اگر کوئی ایسی غلطی ہو گئی ہے تو اس غلطی کی صفائی کے لیے، اس غلطی کو پاک کرنے کے لیے ہم فطرہ ادا کرتے ہیں، تاکہ جو کوتاہی ہوئی ہے اس کوتاہی کی بھرپائی اس فطرہ کے ذریعے ہو سکے۔ تو پتہ چلا حکمت یہی ہے کہ روزے کے حالت میں جو غلطی ہوئی ہے اس کی بھرپائی ہو سکے۔ اب روزے کا حکم، یہ فطرہ کا حکم کیا ہے؟ فطرے کا حکم یہ ہے کہ فطرہ تمام مسلمانوں پر فرض ہے، چاہے مسلمان بچہ ہو جس پر روزہ فرض ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، نوجوان ہو، بوڑھا ہو، روزہ رکھتا ہو یا روزہ نہ رکھتا ہو، آزاد ہو، غلام ہو، عورت ہو، مرد ہو، سب پر فطرہ فرض ہے اور سب کو ادا کرنا واجب اور ضروری ہے۔ ایک چیز جان لیجیے، فرض کی تعریف ہمیشہ سے بتایا جا رہا ہے کہ فرض کی تعریف ہی یہ ہوتی ہے جس کے کرنے سے ثواب ملتا ہے اور چھوڑنے سے گناہ۔ اگر آپ فطرہ ادا کرتے ہیں، تمام لوگ، آپ اپنے گھر والوں کا فطرہ ادا کرتے ہیں، آپ کو ثواب ملے گا، اگر آپ فطرہ نہیں دیتے تو آپ کو گناہ ملے گا۔ یہ حکم ہے فطرے کا حکم تو آپ نے جان لیا۔ اب فطرہ ہم کیسے ادا کریں، کس چیز سے ادا کریں، فطرہ کی مقدار کتنی ہے؟ سعید بن خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم كنا نخرج زکاة الفطر صاعا من التمر صاعا من الطعام او صاعا من الزبیب او صاعا من العقد، یعنی کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک سا گیہوں فطرہ نکالتے تھے، یا ایک سا جو فطرہ میں نکالتے تھے، یا ایک سا کھجور فطرے میں نکالتے تھے، یا ایک سا پنیر فطرے میں نکالتے تھے، یا ایک سا زبیب جس کو ہم کشمش کہتے ہیں، کشمش فطرے میں نکالتے تھے۔ معلوم ہوا ان چیزوں میں فطرہ ہمیں نکالنا چاہیے میرے بھائی۔ یہ سبھی لفظ ان چیزوں میں گیہوں ہے، آپ کے گھر میں موجود ہوگا، یا کھجور تو ہمارے یہاں پائی نہیں جاتی ہے، زیادہ مقدار مہنگی پڑتے، گیہوں اور جو موجود ہے اس سے فطرہ ہم نکال سکتے ہیں، اب یہاں ایک بات آتی ہے اور ایک اختلاف آتا ہے کہ ہم لوگ پیسے سے فطرہ نکالتے ہیں۔ ہر سال ہمارے گاؤں میں دیکھا جاتا ہے ایک رقم متعین کر دیا جاتا ہے اور وہ رقم ادا کیا جاتا ہے۔ گیہوں کچھ لوگ دیتے ہوں گے، گیہوں بھی جو بھی دیتے ہوں گے، مگر ہمارے گاؤں میں ایک فطرہ پیسے کے شکل میں بھی دیا جاتا ہے۔ کیا یہ جائز ہے؟ کیا شریعت نے اس کی اجازت دی ہے؟ اس میں علماء کا بہت اختلاف ہے میرے بھائیو، بہت اختلاف ہے۔ کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ پیسے سے فطرہ نکال سکتے ہیں، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، گیہوں سے اور جو یہ تمام چیزیں جو ذکر کی گئی اس سے ہی فطرہ نکالنا ہوگا۔ علماء میں اختلاف بہت ہے۔ امام عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کسی بھی صورت پیسے سے بھی فطرہ نہیں نکال سکتے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ پیسے سے فطرہ نہیں نکالا جا سکتا ہے، مگر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ پیسے سے فطرہ نکال سکتے ہیں۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ پیسے سے ہم فطرہ نہیں نکال سکتے، کھانے والی اشیاء ہے اس سے ہی فطرہ نکال سکتے ہیں۔ الگ اختلاف، بہت اختلاف ہے، مگر میں آپ کے سامنے یہی بتلاؤں گا کہ افضل عمل یہ ہے کہ حدیث میں جو چیزیں آئی ہیں اس سے آپ فطرہ نکالیں۔ میں نے کیا کہا تھا شروع میں؟ تمہیدی یہی باندھا تھا کہ سنت کو ہمیں زندہ کرنا ہے۔ سنت کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا نکالا جا رہا تھا؟ گیہوں۔ جو آپ بھرپور کوشش کریں جتنا ہو سکے، جو پیسہ آپ دیتے ہیں اسی پیسے سے آپ گیہوں نے خرید لیا اور دے دی، تاکہ ایک طرح سے سنت پر بھی عمل ہو اور افضل بھی کام ہو سکے۔ اگر کوئی پیسے کی شکل میں نکال دیتا ہے تو اللہ معاف کرے، میں تو اتنا بڑا عالم تو نہیں ہوں کہ ایک فتویٰ لگا سکتا ہوں، مگر علماء کا بہت اختلاف ہے اور ایک اس فقہ کا ایک قاعدہ ہے کہ جب علماء کا دونوں طرف سے دلائل مضبوط ہو تو کسی ایک پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ آپ کو جو بہتر لگے، افضل تو یہ ہے آپ انہیں چیزوں میں سے گیہوں، جو کھجور، ان چیزوں میں سے فطرہ نکالیں۔ اب ایک یہ ہے کہ اگر ہم گیہوں میں سے فطرہ نکالیں تو کتنا نکالیں؟ سعید خدری رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ صاع من الطعام، یعنی ایک سا نکالتے تھے، ایک سلا۔ آج جدید دور میں اگر ہم کلو ترازو میں تولتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں
2.5 किलोग्राम, 2.5 किलोग्राम इतने मिकदार में हमें गेहूं निकालना है। ये तो हमने जान लिया किससे निकालना है और कितना निकाल। अब ये है कि हमने निकाल दिया, मगर हम किसको देंगे, ये अहम मसला है। और इस पर हम अपने गांव में देख रहा हूं कई सालों से इख्तिलाफ हो रहा है। मैं इख्तिलाफ को बढ़ाना नहीं चाहता, अल्लाह की कसम इख्तिलाफ बिल्कुल मकसूद नहीं। हक जो है हदीस में जो है, एक आलिम के नाते, एक नबी का वारिस होने के नाते मैं आपके सामने हक रख रहा हूँ। आप जो चाहे जैसे चाहे अमल कर ले, आपके जिम्मे है। अगर मैं हक ना बताऊं तो हक छुपाना हुआ, और ये तालीम इल्म छुपाना ये शरीयत के खिलाफ काम है। हक तो ये है मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, उलमा का कहना है कि ज़कात जिन लोगों पर खर्च होता है, यानी 8 लोग, फकरा, मसाकिन, मुअल्लिफतुल कुलूब, यानी जो इस्लाम से करीब होना चाहता है, उनकी दिलजोई के लिए कुछ उसे दिया जाए, इन लोगों पर क्या किया जाए, फितरा को खर्च किया जाए, 8 लोग। मगर कुछ उलमा ये कहते हैं तुअमतुल लिल मसाकिन, हदीस में वाज़ेह लफ्ज़ आया है कि मिस्कीन के खाने के लिए फितरा निकाला जाता है, मिस्कीन के खाने के लिए फितरा निकाला जाता है। वो आप सिर्फ फकीर और मिस्कीन पर ही ये फितरा खर्च कर सकते हैं। ये है, ये हदीस में सरीह लफ्ज के साथ आया है। अलमुहिम हमारा जो अमल है कि हम गरीब मिस्कीन को नहीं देते हैं, यह अमल बातिल है, गलत है, और आप जो करना चाहते हैं कर सकते हैं। हक तो ये है कि फकीर और मिस्कीन का ये हक है, फकीर और मिस्कीन तक जाना चाहिए, आगे जो आपकी मर्जी जो चाहे करे। अल्लाह, मैं इससे बनी हूँ, रब्बुल आलमीन से दुआ करता हूँ, रब्बुल आलमीन मेरा काम तक पहुँचाना। मैंने अपने गाँव वालों को, अपने खानदान, मेरे कुंबे कबीले के लोग हैं, मैंने पहुँचा दिया। अल्लाह को बेहतर जानता है, तो मेरे गाँव वालों से भी उम्मीद करता हूँ आप लोग इस पर अमल करें। अब ये एक सवाल आता है कि हम कब तक फितरा निकाल दें, कि कब तक फितरा निकाल दें। फितरा निकालने का वक्त है ईद से पहले तक। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन अद्दहा क़ब्ल सलाती व फहिय ज़कातुन मक़बूलतुन, जिसने फितरा को नमाज से पहले निकाल दिया तो उसका ज़कात यानी उसका फितरा काबिल कबूल है, उसका मकबूल किया जाएगा। मगर जिसने उसको नमाज के बाद निकाला तो एक सदका है, जैसे आम सदका करते हैं, आम दिनों में जैसे हम सदका करते हैं उस तरह सदका है, मगर उसको ज़कात और फितरा माना नहीं जाएगा। ये भी एक चीज़ मालूम होती है कि अगर हम एक जगह जमा करते हैं, फकीर और मिस्कीन को नहीं देते, तो कब खर्च होता है, कब खर्च होता है, ईद के बाद खर्च होता है। और ईद के बाद खर्च हुआ, गोया कि हमारा वो सदका हो गया, फितराना हुआ ही नहीं, फितराना हुआ है। अलमुहिम आप लोग, हमारे गांव वालों, ये सुन्नत है, आप लोग इस पर अमल करें, भरपूर अमल करने की कोशिश करें। अल्लाह ताला से दुआ हो रब्बुल आलमीन हमसे और हमारे अहले बस्ती वालों से जो कोताही हो जाती है, इसमें जो कमी होती है, हम सदक़े दिल से सही नीयत के साथ करने की तौफीक होती। इंसानी बशरियत, इंसानियत के नाते कुछ गलती और कोताही होती है, रब माफ़ फरमाए, जो कोई कमी कोताही होती है अल्लाह माफ़ फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।